چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چائنا کی سرزمین پر، سنکیانگ کی سرزمین پر عہد تابعین میں کچھ مسلمان دعوت دین کے لیے پہنچے، اسلام کے پیغام کے لیے پہنچے تھے۔ انہیں خاقان چین نے گرفتار کر لیا اور انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 3 سال تک وہ قید و بند کی مشقتیں برداشت کرتے رہے۔ آج کے دور کی قید نہیں کہ قیدیوں پر زیادتی ہو جائے تو ہنگامہ مچ جاتا ہے، ہیومن رائٹس کے نعرے لگائے جاتے ہیں، دنیا چیخ اٹھتی ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جہاں کوئی سننے والا نہیں تھا، نہ قیدیوں کی، نہ مجبوروں کی، نہ زنجیر پہننے والوں کی، تو کہ ناواقف ہے۔ عجیب عالم تھا اس دور میں انسانوں کا۔ ایسے دور میں انہیں قیدی بنایا گیا، 3 سال تک قید کی مشقتیں برداشت کرتے رہے، قید کی زحمتیں برداشت کرتے رہے۔ جب خاقان چین بدلا گیا، یعنی ایک بادشاہ مر گیا، دوسرا بادشاہ آیا، تو اس نے تاج پوشی کی رسم کے موقع پر قیدیوں کو آزاد کیا۔ اور جب اس قید خانے کے قیدی آزاد کیے گئے جہاں صرف 2 مسلمان داخل کیے گئے تھے، تو پورا قید خانہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوا نکلا تھا۔ پتہ چلا مسلمان قیدی بھی بن گیا ہے تو اپنا دین ساتھ لے کے گیا ہے، اپنا مزاج بندگی ساتھ لے کے گیا ہے، اپنی عقیدتوں کا انداز ساتھ لے کے گیا ہے۔ مسلمان کہیں بھی گیا ہے، کسی بھی حالت میں گیا ہے تو یقینی اور لازمی طور پر اس کا دین اس کے ساتھ رہا ہے، اس کا کلمہ اس کے ساتھ رہا ہے، اس کا نظام زندگی اور آئین حیات اس کے ساتھ رہا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اسپین کا زوال ہوتا ہے، بڑی دردناک تاریخ ہے اسپین کی۔ ابو عبداللہ اسپین کی پہاڑی پر آخری تاجدار غرناطہ کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے، اسپین، غرناطہ، تو اپنے غدار بیٹے کو کبھی معاف نہ کرے گا۔ میں نے تیری عزت کا سودا فرڈیننڈ سے کر لیا ہے۔ مگر عجیب بات ہے، جس سن میں اور جس صدی میں اسپین کا زوال ہوتا ہے، اسی سن میں انڈونیشیا کا پورا ملک اسلام کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اس سے بڑا ملک مسلمانوں کی آغوش میں آتا ہے۔ اور اس کے لیے کوئی محمد بن قاسم نہیں گیا ہے، کوئی خالد بن ولید نہیں گئے ہیں، کوئی فاتح نہیں گیا ہے۔ چند تاجر مال تجارت لے کر کے انڈونیشیا کے ساحلوں سے گزر رہے تھے، چٹانوں سے کشتی ٹکرائی، کشتی بکھر گئی، مال لے کے ساحل پہ اترے، ان کے ایک ہاتھ میں مال تھا اور دوسرے ہاتھ میں قرآن تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مال بھی بیچا اور دلوں کا سودا بھی کیا، اور آج انڈونیشیا دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت ہے۔ وہ تاجر بن کے گئے تو بھی ان کا دین ان کے ساتھ تھا، غلام بن کے گئے تو بھی ان کا دین ساتھ تھا، کلمہ ان کی زندگی میں تھا اور رسول اللہ کا نظام ان کی زندگی میں تھا، اور سرکار کی بارگاہ تک پہنچنے کا جذبہ یہ آخری مقصد حیات تھا کہ ان کی بارگاہ میں سرخروئی میسر آ جائے، ان کی بارگاہ میں کامیابی میسر آ جائے۔ میرے عزیز ساتھیو، مسلمان جہاں بھی گیا ہے اپنے دین کے ساتھ، یہ ساری تمہید میں نے اس لیے پیش کی ہے کہ آج یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، سیکولر اداروں میں اور ملحدین کے ذریعے سے مستشرقین یورپ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، بھول جاؤ اسلام کو۔ ہر تہذیب کا اپنا ایک دور ہوتا ہے، ہر نظام کا اپنا ایک دور ہوتا ہے، ہر تمدن کا اپنا ایک دور ہوتا ہے۔ جب تہذیب شکست کھا جاتی ہے، نظام شکست کھا جاتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ نہیں ابھرتا۔ دیکھو نا، روم کا نظام اور ارسطو کا نظام شکست کھا گیا، دوبارہ نہیں ابھرا۔ ہندوستان میں باضابطہ ویدک نظام شکست کھا گیا، 1000 کوشش کے باوجود دوبارہ نہیں ابھرا۔ ایران میں اوستا کا نظام شکست کھا گیا، دوبارہ نہیں ابھرا۔ اور چین میں کنفیوشس کا نظام شکست کھا گیا، دوبارہ نہیں ابھرا۔ ایران میں یزدان و اہرمن کا نظام شکست کھا گیا، دوبارہ نہیں ابھرا۔ ایک مرتبہ جب کوئی قوم شکست کھا جاتی ہے تو دوبارہ نہیں ابھرتی۔ مسلمان شکست کھا چکا ہے، اب یہ دوبارہ نہیں ابھرے گا۔ اسلام کے بارے میں یہ روش چھوڑ دو کہ تم اسے غالب کر کے رہو گے، یہ کامیاب ہوگا، ایک عظیم نظام زندگی کی حیثیت سے دوبارہ دیکھا جا سکے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی وہ فرق ہے جو ان کے انداز فکر میں اور ہمارے انداز فکر میں ہے۔ دنیا کے ہاتھوں کا بنایا ہوا قانون، انسانوں کے ذہن کا تشکیل دیا ہوا قانون اگر کہیں غالب ہو جائے تو مٹ سکتا ہے، مگر اللہ کا نازل کیا ہوا قانون کبھی مٹتا ہے اور نہ فنا ہوتا ہے۔ حکومتیں بدل سکتی ہیں، تخت و تاج بدل سکتے ہیں، آنکھوں میں سلائیاں پھیری جا سکتی ہیں، بادشاہوں کے سامنے ان کے بچوں کا ناشتہ پیش کیا جا سکتا ہے، مگر واللہ اسلام غالب ہے اور غالب ہو کے رہے گا۔ تو نہ مٹ جائے گا۔ ایران کے مٹ جانے سے نشہ میں کو تعلق نہیں، پیمانے سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے دیکھا ہوگا یہ صدی جو ہمارے سامنے ہے، اسی صدی کے آغاز میں، گزشتہ صدی کے آغاز میں کہاں تھے ہم، کس مقام پہ تھے؟ کوئی ملک ہمارے پاس نہیں تھا،
کوئی سرزمین نہیں تھی، ایک ٹرکی تھا جس کے بارے میں شبلی نے کہا تھا اور بڑے واضح لفظوں میں کہا تھا، مراکش جا چکا، فارس گیا، اب دیکھنا یہ ہے۔ مراکش جا چکا، فارس گیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ جیتا ہے یہ ٹرکی کا مریض سخت جاں کب تک۔ مگر اس دور میں بھی ایک امید کا شاعر تھا جس دنیا اقبال کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تم غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اگر حکومتیں ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹ جانے دیں، بکھرتی ہیں تو بکھر جانے دو، مملکتیں تباہ ہوتی ہیں تباہ ہو جانے دو، اسلام باقی رہے گا، اس لیے کہ اسلام طاقت کا پروردہ نہیں ہے، طاقت کا پروردہ نہیں، طاقت کے سائے میں اسلام کبھی نہیں پروان چڑھا ہے۔ بلکہ تم نے دیکھا ہوگا کہ صحابہ انبیاء کرام جب بھی تشریف لائے تو بغیر طاقت کے آئے، بغیر قوت کے آئے۔ جناب ابراہیم کو تنہا نمرود کے مقابلے بھیجا گیا، جناب موسیٰ کو تنہا فرعون کے مقابلے بھیجا گیا، اور محمد عربی کو اپنے دور کے تمام فرائنہ اور تمام نمرودوں کے مقابلے بھیجا گیا۔ جانتے ہو کیوں؟ اللہ چاہتا تو قادر مطلق تھا، وہ پہلے فوج دیتا، طاقت دیتا، قوت دیتا، بادشاہت دیتا، اقتدار دیتا، پھر جناب موسیٰ کے مقابلے موسیٰ کو فرعون کے مقابلے بھیجتا، جناب ابراہیم کو نمرود کے مقابلے بھیجتا۔ مگر ایسا اللہ نے اس لیے نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالی خدا وحید و قدوس اگر ایسا کرتا، وہ بادشاہ ہوتے، ان کے پاس طاقت ہوتی، ان کے پاس قوت ہوتی، تو دنیا یہ کہتی دو بادشاہ ٹکرائے تھے، دو قوتیں ٹکرائی تھیں، ایک کامیاب ہو گئی، ایک ناکام ہو گئی، بغیر طاقت گئے، تنہا گئے، فرعون شکست کھا گیا، نمرود شکست کھا گیا، ابو جہل اور ابو لہب شکست کھا گیا، تاکہ یہ دنیا جانے کہ یہ طاقت کی کامیابی نہیں، حق کی کامیابی ہے، صداقت کی کامیابی ہے۔ اور مسلمان کبھی طاقت پہ بھروسہ نہ کرے بلکہ حق کے اوپر بھروسہ کرے، صداقت بھروسہ کرے۔ یاد رکھو ہمارے پاس حکومت ہو یا نہ ہو، حکومتیں بکھر رہی ہیں بکھر جائیں، طاقتیں ٹوٹ رہی ہیں ٹوٹ جائیں، مگر قرآن تو ہے، رسول اللہ کا نظام زندگی تو ہے، سرور کائنات کی شریعت تو ہے، یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ تھام لو دامان مصطفیٰ، کامیابی تمہارا قدم چومے گی، عظمتیں تمہارے دروازے پہ سر پڑ جائیں گی۔ مسلمان جہاں بھی گیا ہے اپنے دین کے ساتھ گیا ہے، اپنے کلمے کے ساتھ گیا ہے، نظام زندگی کے ساتھ گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج 1400 سال کے بعد نہ ہمارا چہرہ اسلامی ہوتا، نہ ہماری صورت اسلامی ہوتی، نہ ہمارا کردار اسلامی ہوتا، نہ ہمارا طرز عمل اسلامی ہوتا۔ یہ صحیح ہے کہ آج ہم ہزاروں طوفانوں اور چیلنجوں کے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں، ہزاروں دشواریاں ہمارے سامنے ہیں، ہزاروں مشکلات ہمارے سامنے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کر دیتا ہے جو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی روحانی اسپرٹ کو باقی رکھتے ہیں، اور پھر اسلام میں غالب قوت بن کر کے دنیا کے سامنے ابھرتا ہے۔ آج ہمارے پاس اسلام کے تعاون کے لیے نہ حکومتیں ہیں، نہ اقتدار ہے، نہ زمانہ ہے، نہ وسائل ہے، مگر پھر بھی ہمیں یقین ہے کہ اگر تم مسلمان ہو گئے تو اللہ العظیم اسلام کی نفس کبھی نہیں ڈوبے گی، ہمیشہ کامیاب رہے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز دوستو، سنی دعوت اسلامی کا یہ اجتماع دراصل اسی لیے ہے تاکہ آپ کو آپ کا ماضی بھی یاد دلایا جائے اور مستقبل کی راہوں میں آگے بڑھنے کے حوصلے بھی دیے جائیں۔ یاد رکھو اور اچھی طرح جانو کہ وہ قومیں مر جاتی ہیں جو اپنے مستقبل کا رشتہ اپنے ماضی سے توڑ لیتی ہیں، لیکن وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے ماضی کی بنیادوں پہ اپنے مستقبل کی دیواریں اٹھاتی ہیں۔ رسول اللہ ہمارا ماضی بھی ہے، ہمارا حال بھی ہے، ہمارا مستقبل بھی ہے۔ ان کی یاد میں یہ بز منعقد کی گئی ہے۔ میں بے پناہ خوش ہوں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے اور ہماری حاضری قبول فرمائے، اور یہ رشتہ محبت ہمیشہ باقی رہے، یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے، آگے بڑھتا رہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے، یہ نظام زندگی ہم تک پہنچا ہے، یہ قانون حیات ہم تک پہنچا ہے، تو اتنی آسانی کے ساتھ نہیں۔ 1400 سال کے سفر میں نہ معلوم کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، نہ معلوم کتنی کربلائیں پیش آئی ہیں، نہ معلوم کتنی درد کی راہوں سے گزارا گیا ہے۔ ہمیشہ انسان آرام سے کسی فرش مخمل میں بیٹھ کے دین کا کام نہیں کرتا رہا ہے۔ عالم یہ رہا ہے کہ وہ پتھر کھاتا رہا ہے، زخم برداشت کرتا رہا ہے، تکلیفیں گوارا کرتا رہا ہے، فاقہ کرتا رہا ہے، صلیب و دار کو چومتا رہا ہے، صلیب و دار صحیح، دشت و کوہسار صحیح، جہاں بھی تم نے پکارا ہے جانثار چلے، اور اس کے بعد وہ دین کے راہوں میں آگے بڑھتا رہا ہے۔ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا، ہر عصر میں ایسا ہوتا رہا۔ اگر آج بھی زمانہ ہم سے قربانیاں مانگے تو ہمیں اپنے اسلاف کی یاد کو تازہ کرنا ہوگا، قربانیاں دینی ہوگی اسلام کو باقی رکھنے کے لیے، اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے۔
اسلام کے پہلے داعی اعظم حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا کی حیات طیبہ آپ کے سامنے ہے۔ اسلام کی دعوت دینے کے بعد انہیں کن راہوں سے گزرنا پڑا ہے، کتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑی ہیں، کتنی کربناکیاں جھیلنی پڑی ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا اور غور کیا؟ آج تو آپ بہت آرام سے تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے، ان انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھیے، وہ نسبتاً نرم زمین پہ آئے، نسبتاً آباد زمینوں پر آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلے جناب نوح سے اور جناب آدم تک جو لوگ آئے، آپ نے دیکھا کہ وہ عراق کی سرزمین پر آئے۔ عراق کی سرزمین اب دوآبا ہے دجلہ اور فرات کا، اور حضرت یعقوب کی ہجرت مصر کے بعد جو انبیاء کرام آئے یا تو مصر میں آئے یا پھر فلسطین کی سرزمین پہ آئے۔ مصر کی سرزمین بھی، فلسطین کی سرزمین بھی نکھتوں کی، بہاروں کی، پھولوں اور پھلوں کی سرزمین ہے، آپ دیکھتے ہیں۔ مگر حضور سید عالم کو جو زمین دعوت دی گئی وہ بڑی مشکل زمین تھی، زمین بھی پتھر کی تھی، دیواریں بھی پتھر کی تھیں، ماحول بھی پتھر کا تھا، دل بھی پتھر کے تھے، معبود بھی پتھر کے تھے، بندے بھی پتھر کے تھے، ہاتھ بھی پتھر تھے، اور پتھروں کے اس ماحول میں پیغمبر اعظم کو حکم دیا گیا تھا ان پیغمبروں کو، پتھروں کو لالا کا جگر دینا ہے، ان پتھروں کو درد دل دینا ہے، ان پتھروں کو شعور زندگی دینا ہے، ان پتھروں کو حیات کی تابناکی دینا ہے، ان پتھروں کو آہ سودا دینا ہے، ان پتھروں کو قیادت کا مزاج دینا ہے، ان پتھروں کو آئندہ بندی کا مزاج دینا ہے، ان پتھروں کو اٹھانا ہے اور آسمان کے ستاروں سے بلند کر دینا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پیغمبر اعظم نے 23 سال کی مدت میں ان پتھروں کو ستاروں سے زیادہ روشن کر دیا، زیادہ بلند کر دیا۔ وہ دورے جہل و غباوت کے دل نما پتھر، وہ دورے جہل و غباوت کے دل نما پتھر نبی سے ملتے رہے، آئینوں میں ڈھلتے رہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پتھروں کو آئینوں میں تبدیل کر دیں تو پتھر کھانا ہوگا، زحمتیں برداشت کرنی ہوگی، پیٹ میں پتھر باندھنا ہوگا تاکہ انقلاب عظیم برپا کر سکیں آپ۔ آرام اور راحت کے ماحول میں کام ضرور ہوتا ہے، مگر کام کی رفتار اس وقت بہت تیز ہو جاتی ہے جب انسان ہر شے سے بے نیاز ہو کر کے نبی کے آستانے کا غلام بن جائے اور ان کی بارگاہ میں بک جائے۔ اللہ کے رسول